السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم تدوین قرآن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ہم امت مسلمہ کا جو صدیوں سے معتبر اور سرکاری ریکارڈ چلا آ رہا ہے، جسے ہم مدرسوں میں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، اس کے مطابق تدوین قرآن کیا ہے؟ یہ ریکارڈ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں کچھ قرہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، آپ قرآن کو جمع کر لیں۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، جس کام کو رسول خدا اپنی زندگی میں نہیں کر سکے یا نہیں کیا، میں اس کو اپنے طور پر کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر مان گئے اور آپ نے حضرت زید بن ثابت کو اس کام پر لگایا کہ وہ جہاں جہاں سے قرآن تحریری شکل میں ملتا ہے، جہاں جہاں سے فارسیوں سے، حافظوں سے، ان کو اکٹھا کر کے ایک کتابی شکل دے دیں۔ حضرت زید بن ثابت نے بڑی محنت کے ساتھ اس سارے ریکارڈ کو اکٹھا کیا اور کتابی شکل دے دی، جسے مصحف کہا گیا، اور پھر اس مصحف کو ام المومنین حضرت حفصہ کے حجرے میں حفاظت کے طور پر رکھ دیا گیا۔ مسلمان تاریخ نویس یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سبی صالح اپنی کتاب علوم القرآن میں یہ کہتے ہیں کہ سرکاری مصحف کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی اپنے طور پر قرآن جمع کیا، اور حضرت ابی بن کعب نے بھی اپنے طور پر قرآن جمع کیا۔ ان میں اور سرکاری نسخوں میں یہ فرق تھا کہ عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں آخری 2 کل نہیں تھے اور سورہ الحمد بھی موجود نہیں تھی، اور حضرت ابی بن کعب کے مصحف میں آخری 2 سورتوں کی بجائے ایک التحیات للہ ہے جو تشہد میں پڑھی جاتی ہے دعا، اور دوسری دعا قنوت۔ یہ 2 صورتوں کی شکل میں ان کے مصحف میں تھی۔ جب حضرت عثمان کا عہد آیا تو آپ نے قرآن مجید میں 2 تبدیلیاں کی۔ پہلی تبدیلی، آپ نے قرآن کی صورتوں کی ترتیب بدل دی۔ دوسری تبدیلی یہ کی کہ آپ نے قرآن کی قرأت کو ختم کر دیا اور اسے قریش کی قرأت پر لکھوایا۔ سرکاری طور پر جو کاپی تیار ہوئی، اس کے علاوہ جتنی بھی تحریریں یا قرآن پاک کی کاپیاں جمع کی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے جو مصحف جمع کروایا تھا، ان تمام کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اور اس کے بارے میں ڈی ایس مارگولتھ، ایک انگریز ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دوسرے خلیفہ کا مصحف بڑی اہمیت کا حامل تھا، اگر وہ کسی شخص کے لیے خطرناک نہ ہوتا تو اسے کیوں ضائع کیا جاتا؟ تاہم مسلمان تاریخ نویس یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کا
मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने क़यामत तक के लिए सारे मुसलमानों को एक रात पर इकट्ठा कर दिया। हम मुसलमानों का इल्हामी किताबों के बारे में ये अक़ीदा है, ये ईमान है हमारा कि तौरात, ज़बूर और अंजील तहरीरी शक्ल में इल्हामी तौर पर नाज़िल हुई और कुरान मजीद 23 सालों में थोड़ा थोड़ा करके अरबों की ज़रूरियात या माशरती हालात के बारे में या मसाइल के बारे में नाज़िल हुआ। इस तरह से कुरान मजीद के बारे में ये रिकॉर्ड जो है ये हमारे पास हमारे बुज़ुर्गों से मंसूब है, लेकिन हम चारों इल्हामी किताबें हैं। कुरान के बारे में तो हम ये कहते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि ये हमारा रिकॉर्ड चूँकि हमारे बुज़ुर्गों से मंसूब है, लिहाजा हमारे बुज़ुर्गों ने दुरुस्त कहा है। साथ ही ये कहते हैं कि ये कुरान मजीद जो है जो हमारा वो मुकम्मल तौर पर इल्हामी है, इसमें कोई आज तक कोई तब्दीली नहीं आई। अब देखें कुरान के बारे में हम दो मौक़िफ़ रखते हैं, हालांकि वो भी किताब इलाही है, और अंजील और तौरात के बारे में भी हम एक मौक़िफ़ रखते हैं। ये दोहरा मेयार हम क्यों रखते हैं? आखिर तौरात और अंजील वाले सवाल करते हैं कि ये दोहरा मेयार क्यों? वो भी इल्हामी किताब है, वो भी इल्हामी किताब है। तो हम उसका जवाब देते हैं कि चूँकि ये मौजूदा तौरात और अंजील पैगंबरों के बाद उनके शागिर्दों ने अपने अपने हाफ़ज़ा से लिखी है, चूँकि इंसान ख़ता का पुतला है, लिहाजा इनको हम मुकम्मल तौर पर इल्हामी नहीं कह सकते, ये तब्दील शुदा हैं। और अपने बारे में ये क्या कहते हैं वो हमने अभी आपको बताया कि तदवीन कुरान कैसे हुई, हज़रत अबू बकर के अहद में, हज़रत उस्मान के अहद में। और साथ ही ये दावा करते हैं कि कुरान मजीद मुकम्मल तौर पर इल्हामी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। आज सदियों के बाद उम्मत मुसलमान को एक मौक़िफ़ अख्तियार करना होगा ताकि हम तौरात और अंजील वालों के सामने मुकम्मल तौर पर सच्चाई और हकीकत को बयान कर सकें। या तो हमें ये बात मान लेनी पड़ेगी कि हमारा जो बुज़ुर्गों के मंसूब रिकॉर्ड है, जिसे हम सदियों से सरकारी तौर पर अपना रहे हैं, मोतबर समझ रहे हैं, वो रिकॉर्ड दुरुस्त है। अगर हम बुज़ुर्गों से अंधी अकीदत की बिना पर हम ये मौक़िफ़ रखते हैं कि ये मवाद, ये जो हमारा रिकॉर्ड है ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने ये लिखा है या हमारे बुज़ुर्गों से ये मंसूब हुआ है, लिहाजा ये दुरुस्त है, ये गलत नहीं। तो फिर एक तालिब इल्म की हैसियत से आपको ये मानना पड़ेगा कि कुरान के बारे में जो आपका मौक़िफ़ है वो सही नहीं है। वो ये आपको मानना पड़ेगा कि जिस तरह तौरात और अंजील अंबिया के बाद लिखी गई हैं, ऐसे ही कुरान पाक भी हजूर पाक रसूल खुदा की ज़िंदगी के बाद आपके शागिर्दों ने 2 दफ़ा लिखा, बल्कि उसके कई और मुसहफ़ भी थे। तो फिर हमें मजबूरन रसूलन ये इकरार करना पड़ेगा कि कुरान पाक भी तौरात और अंजील की तरह मुकम्मल तौर पर इल्हामी नहीं, इसमें तब्दीली की गई है। अगर हम अपने कुरान के बारे में ये बेअदबी समझते हैं कि ये हम मौक़िफ़ अख्तियार करें,
ایسا موقف جس سے قرآن پر حرف آتا ہو تو پھر اصولاً ہمیں اپنے بزرگوں سے منسوب ریکارڈ جو صدیوں سے ہم درست سمجھ رہے ہیں ان کو ایک طرف رکھ دینا پڑے گا۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہم طالب علموں کا جو انجیل اور توریت والے ہیں اصولاً معقول جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم قرآن پاک کے لیے دوہرا معیار قائم کرتے ہیں، جبکہ انجیل اور توریت کے لیے اور موقف اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ تینوں چاروں کتابیں جو ہیں وہ الہامی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو کیا امت مسلمہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی کیا آج بھی اس بات پر غور و فکر نہیں کریں گے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ تو ہمیں آج ایک موقف اختیار کرنا ہوگا۔ اگر آپ قرآن پاک پر حرف آنا پسند نہیں کرتے تو پھر یہ بات سمجھ لیں کہ وہ جو ہمارا ریکارڈ ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ پھر یہ بات ماننا پڑے گی کہ قرآن مجید کو جبرائیل فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور جبرائیل ہی کی نگرانی میں رسول خدا نے اس قرآن کو اپنے سامنے ہاتھوں سے کاتبان وحی کے ذریعے اپنی زندگی میں ہی اسی ترتیب سے لکھوا لیا، اور یہ قرآن وہی قرآن ہے جو حضور پاک نے، رسول پاک نے اپنے زندگی میں جبرائیل فرشتے کے سامنے ان کی نگرانی میں اکٹھا کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اگر وحی الہی کے بغیر کوئی چیز جمع ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس میں شک کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم توریت اور انجیل میں شک کرتے ہیں تو ایسے ہی قرآن میں بھی شک کیا جا سکتا ہے اگر یہ رسول خدا نے جمع نہیں کیا تو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ یہ بتائیں گے کہ قرآن کی تدوین قرآن کے الفاظ میں کیا ہے۔